اس وجہ سے کہ کہتے ہیں وہ ہرگز نہیں لگے گی ہم کو جہنم کی آگ مگر چند گنتی کے دن، اور دھوکہ دے رکھا ان کو ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو انہوں نے خود تراش لی ہیں۔ بس کیا حال ہوگا ان کا جب کٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جی کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک کمزوری کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد ہمیں خبردار کرنا ہے کہ ان کے اندر یہ کمزوری تھی، تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، ناول نہیں ہے، واقعات بتلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ عبرت اور نصیحت دلانا مقصد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک متمول مالدار مرد نے کسی متمول مالدار دونوں اچھے خاندان والے مرد و عورت سے غلطی ہوئی۔ اب جب وہ شہادتوں کے ساتھ ان کے خلاف جرم ثابت ہو گیا تو یہودیوں کی کتاب کے اندر یہی مسئلہ ہے اس جرم کی سزا کا جو ہماری شریعت کے اندر ہے کہ شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو وہ شادی شدہ تھے، سزا سنگسار بنتی تھی، لیکن بندے چونکہ دونوں خاندانی لحاظ سے بھی ذرا اونچے خاندان کے تھے اور مال کے لحاظ سے بھی ذرا مضبوط تھے، مالدار خاندان کے تھے، تو یہودی مولوی ان کو بچانا چاہتے تھے کہ شریعت کا مسئلہ جو ہے اس کو چھپایا جائے اور ان پر وہ مسئلہ جاری لاگو نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے سوچا یہ کہ اسلام کے اندر بمقابلہ یہودیت کے کچھ نرمی ہے، بہت سارے مسائل میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ یہودی اور عیسائیوں پر بہت سارے سخت احکام ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کا کپڑا پاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس پلید جگہ کو کاٹ نہ دیا جائے، ان کا جسم پاک نہیں ہوتا، ان کے گناہ کا ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے حلال جانور ان پر حرام کر دیے گئے، اور بہت سارے حلال جانوروں کے بہت سارے حلال حصے جسم کے ذبح ہونے کے بعد، گوشت بننے کے بعد وہ حرام کر دیے گئے، بعض عورتوں کے لیے، بعض مردوں کے لیے، بعض دونوں کے لیے۔ لیکن اسلام کے اندر وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ان کے لیے عبادت سوا عبادت خانے کے جائز نہیں تھی، ان کے لیے پاکی وضو غسل سوائے پانی کے کسی اور چیز سے جائز نہیں تھا۔ تو اللہ نے شریعت اسلامیہ میں آسانیاں کر دی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس مسئلے میں بھی اسلام کے اندر، مسلمانوں کے مذہب کے اندر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر آسانی ہوگی، لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ ٹھانا اور ان لوگوں کو یہ قائل کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ہماری کتاب تورات میں اس بارے میں کوئی حکم ہے نہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا لیتے ہیں، ان کو فیصل بنا لیتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ، کھٹا کھٹا تھو تھو، پتہ چلے کہ میرے لیے دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں جہاں فائدہ ہے تو پھر کہتا ہے جی شریعت آنکھوں پر، ہم تو شریعت کے غلام ہیں۔ اور اگر پتہ چلے کہ شریعت اس مسئلے میں
وہ حکم دیتی ہے کہ میرا فائدہ انگریزی قانون میں ہے، عدالتی قانون میں، مولوی کے پاس جاؤں گا تو میرے لیے فائدہ نہیں ہوگا، ہاں تھانے کچہری میں جاؤں گا تو پھر 4 ٹکوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ پھر کہتا ہے جی کون سا، آخر وہ ملکی قانون نہیں ہے، ہم اسی ملک کے باشندے نہیں ہیں، لہٰذا اسٹیٹ کا، مملکت کا بڑا حق ہوتا ہے۔ مملکت تو ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا فرض ہے، لہٰذا ملک کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر شریعت میں فائدہ نظر آیا ٹکوں کا، دنیا کا، تو پھر شریعت کی غلامی یاد آ جاتی ہے، اور اگر ٹکوں کا فائدہ انگریزی قانون میں نظر آیا پھر شریعت جائے باڑ میں، جدھر جاتی ہے جائے، پھر شریعت بعد میں دیکھیں گے۔ مسجد میں ہم مسلمان ہیں، دکان پر دفتر میں بیٹھے ہوئے ہم پھر مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا کہ وہاں چلتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہاری کتاب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، عمل کرو۔ جب تک تم اسلام کو قبول نہ کر لو، تم سے تقاضا فی الحال صرف ایمان کا ہے، اسلام کے جزوی احکام کا تقاضا کسی کافر سے نہیں ہے۔ ہم کسی کافر کو نہیں کہتے آ نماز پڑھ، آ روزے رکھ، رمضان آ گیا، ہم اس کو یہی کہتے ہیں ایمان لے آ۔ جب ایمان لائے گا تو اب تقاضا نماز کا ہوگا، ایمان لائے گا تو اب تقاضا روزوں کا ہوگا، ایمان لائے گا تو اب تقاضا سود سے بچنے کا ہوگا، اب تقاضا اس کے لیے شریعت کے احکامات کا ہوگا۔ جب تک وہ ایمان نہیں لاتا اس وقت تک اس سے شریعت کے جزوی فروعی احکام کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اپنی کتاب پہ عمل کرو۔ کہنے لگے ہماری کتاب میں دراصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کو حکم مانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ اپنی کتاب۔ اب کتاب لائی گئی، آپ نے ہاں بھائی تمہاری کتاب کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ جی فلانا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ آ گیا، ابن سوریہ، فرمایا پڑھو۔ اب وہ پڑھنے لگا، جب وہ سنگساری والی جگہ آئی تو اس نے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے تورات کے عالم تھے لیکن اب مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہاں اس نے عبارت چھوڑ دی ہے، اس نے وہ حکم یہاں چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاتھ ہٹا، اس نے ہاتھ ہٹایا، فرمایا یہاں سے پڑھ۔ اب جب پڑھا تو اس میں صاف یہی حکم لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ ہوں اور ان سے یہ غلطی ہو جائے خود اقرار کریں 3 الگ الگ مجلسوں میں 3 دفعہ 4 دفعہ، یا پھر کیا ہے ان کے خلاف شہادت شرعیہ پیش ہو جائے تو پھر ان کی سزا سنگساری ہے۔ تو آپ نے وہی فیصلہ کیا کہ تمہاری کتاب کا فیصلہ ہے اور تم نے مجھے حکم مانا تو حکم کا بھی یہ فیصلہ ہے، تو پھر ان کو سنگسار کیا گیا۔ تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا الم ترى، کیا نہیں دیکھتے آپ اے مخاطب، الذین الی الذین، ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب یعنی تورات کا ایک حصہ اس کا علم دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت اسی اللہ کی کتاب کی دی جاتی ہے کہ اپنی کتاب میں جو لکھا ہے وہی کرو، اس پر عمل کرو، تمہاری کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ لیحکم بینہم، کتاب کی طرف دعوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیکن ثم یتولی فریق منہم، منہ موڑ لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والا ہوتا ہے، اپنی کتاب سے منہ موڑتے ہیں، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ 95% سے زیادہ مسلمان اس وقت سود میں مبتلا ہے، 95% سے زیادہ، کوئی براہ راست مبتلا ہے اور کوئی ذرا ادھر گھما کر کے کان پکڑ لیتا ہے، لیکن 95% مسلمان سود جیسی لعنت میں مبتلا ہے، جہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور سود کا 1 روپیہ فرمایا اپنی سکی ماں سے بدکاری سے بڑھ کے گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے سود، اور مسلمان اس کو کھا رہا ہے، کوئی پرافٹ کے نام پر، کوئی چائے پانی کے نام پر، کوئی خرچوں کے نام پر، کوئی مختلف عنوانات کے نام پر،
اور اس وجہ سے ہم معاشی طور پر خوشحال ملک ہونے کے باوجود کہ ہماری زمینیں سونا اگل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ تو فرمایا ذالک، یہ جو ان لوگوں کا معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب سے بھی منہ موڑ لیا، اس کا حکم بھی ان کو منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کے باطل نظریات میں سے، من گھڑت عقیدوں میں سے، آج بھی جتنے بابے بیٹھے ہیں مزاروں پر، جتنے بابے بیٹھے ہیں محلوں میں، ان سب نے وہ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی ہوئی ہیں کہ دنیا میں برباد، آخرت بھی برباد۔ انہوں نے بھی کچھ من گھڑت عقیدے بنائے ہوئے تھے یہودیوں نے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ بس ہماری نجات کے لیے صرف یہودی ہونا کافی ہے، بس ہم یہودیت پر مر گئے، پکی بات ہے ہماری جنت ہے۔ ہاں، سوا اس کے کہ وہ چند دن جو ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ چند دن جو وہ بچھڑے کی پوجا کرتے رہے تھے، بس اتنے دن تو ہمیں سزا ملے گی، جہنم کی آگ میں ہم جائیں گے، اس کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز ہرگز چھوئے گی ہی نہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، ہم تو خدا کے پیارے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہے۔ یہ ان کا باطل نظریہ تھا، من گھڑت عقیدہ تھا۔ تو اس بنا پر وہ یہ جرم کیے جا رہے تھے کہ ہمیں جرموں پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، بعید طور کے بے شک کہتے تھے وہ، لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند گنتی کے دن۔ بعض کہتے تھے 7 دن اور زیادہ سے زیادہ کہتے تھے 40 دن، لیکن اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال رکھا ان کو، غرور میں ڈال رکھا ان کو، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، خود تراش لی ہیں، خود بنا لی ہیں۔ فکیف، ان سے ذرا پوچھو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے قیامت کا استحضار کرو، موت کا دن قریب ہے، حساب کتاب کا مرحلہ آنے والا ہے، قیامت کا وقت قریب ہے۔ فکیف اذا جمعناہم، کیسے حال ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا جب اکٹھا کریں گے ہم ان کو، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ہر جی کو، ما کسبت، یہ ما عام ہے، ما کسب، جو اس نے کمایا، نیکیاں کمائیں، گناہ کمائے، آنکھوں سے کمایا، زبان سے کمایا، کانوں سے کمایا، ہاتھوں سے کمایا، دل و دماغ سے کمایا، پاؤں سے کمایا، مال کے ذریعے کمایا، جان کے ذریعے کمایا، نیکیاں بھی جو کی وہ سب پوری پوری ان کا اجر و ثواب ملے گا، اور گناہ جو کیے ان کی سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہو اور اس کا ثواب نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کے ذمے لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں کامل انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔